بچوں، آج جو میں کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ایماندار لوہار۔ ایک گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار لوہار رہتا تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ عمر دن رات اپنی دکان پر محنت کرتا، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے اوزار مرمت کرتا اور انہیں نئے جیسا بنا دیتا۔ گاؤں والے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اپنا کام بہت ایمانداری اور سچائی سے کرتا تھا۔ عمر کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ جو کماتا اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا اور وہ باقی غریبوں میں بانٹ دیتا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی ایمانداری تھی۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ پھر بھی اس کا کام کر دیتا اور اس سے بولتا، اگر آپ کے پاس بعد میں پیسے ہوں تو آپ دے دیجیے گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک مسافر عمر کی دکان پر آتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ بھائی، میری تلوار کا دستہ ڈھیلا ہو گیا ہے تو کیا تم اسے مضبوط کر سکتے ہو؟ یہ میرے والد کی نشانی ہے۔ عمر نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ شام تک آ کر اسے لے جائیے گا۔ مسافر نے تلوار عمر کو دی اور چلا گیا۔ جب عمر تلوار کی مرمت کر رہا تھا تو اچانک دستے کے اندر سے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ نکل آیا۔ اس خانے میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ عمر حیران ہو گیا۔ وہ چاہتا تو یہ سکے اپنے پاس رکھ لیتا کیونکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا، نہیں، یہ میرا حق نہیں، یہ کسی کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی چاہیے۔ شام کو جب مسافر واپس آیا تو عمر نے مسکراتے ہوئے وہ تلوار اس کے حوالے کر دی اور وہ سونے کے سکے بھی نکال کر اسے دیے۔ یہ تمہاری تلوار کے دستے سے نکلے ہیں، شاید اس میں کوئی خفیہ خانہ بنایا ہوا تھا۔ مسافر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں حیرانگی سے کھلی رہ جاتی ہیں۔ بھائی، تم تو واقعی بہت سچے اور ایماندار انسان ہو۔ اگر تم چاہتے تو یہ سارا خزانہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے یہ مجھے واپس کر دیا۔ مسافر نے انعام کے طور پر عمر کو کافی سارے سکے دینا چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک سپاہی گھوڑے پہ سوار عمر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں بادشاہ سلامت نے یاد کیا ہے۔ عمر نے اس سے بولا، کیوں، مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی جو بادشاہ سلامت نے مجھے یاد کیا؟ تو عمر سے اس نے کہا کہ یہ تو تم چل کے خود ان سے پوچھ لینا۔ عمر نے اپنا سامان سمیٹا اور سپاہی کے ساتھ بادشاہ کے محل جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ محل پہنچ کے کچھ دیر وہ باہر کھڑا رہا، پھر بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں وہ ہوں جو بھیس بدل کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ بادشاہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے ایک محنتی اور ایماندار شخص کی تلاش تھی۔ میں نے اکثر لوگوں سے تمہارے بارے میں سنا تھا۔ میں تمہیں پرکھنے اور آزمانے کے لیے ہی تمہاری دکان پر آیا تھا۔ تم واقعی بہت ایماندار اور محنتی شخص ہو۔ ہمارا خزانچی بہت بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے۔ وہ بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ اب اس جیسا ہی مجھے کوئی دوسرا بندہ چاہیے تھا۔ اس کے لیے میں تمہیں اب خزانچی کے عہدے پر فائز کرتا ہوں۔ وہ ایک سپاہی کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے خزانچی کے پاس لے جاؤ۔ وہ تمہیں اپنا تمام کام سمجھا دے گا اور تم آج سے اپنے عہدے پر فائز ہو جاؤ۔ تم مجھے اس کام کے لیے بہت مناسب لگے ہو۔ سپاہی کے ساتھ عمر خزانچی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے۔ خزانچی اسے تمام کام سمجھا دیتا ہے اور وہ خزانچی کا عہدہ سنبھال لیتا ہے۔ اس طرح عمر کے دن بدل جاتے ہیں اور وہ محل میں ہی رہنے لگتا ہے۔ تو بچوں، اس طرح عمر اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے ایک اچھے اور اونچے عہدے پہ فائز ہو گیا اور اب وہ محل میں ہی رہتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، احمد نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ایک اونچا مقام پا لیا۔